کسی نے مجھے صبح کہا ایک اخبار میں اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ اگر پیٹرول کے پیسے نہ ہوتے تو کیا بلوچستان کی سڑکیں نہ بنتی. میں نے کہا بنتی ضرور لیکن 10 سال لگتے ہیں. تو 10 سال کی بجائے اب 2 سال میں اگر ایک سڑک بن رہی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اڑان پاکستان ایک ایسا انیشیٹو ہے اور کہ جس میں ایک پلاننگ ہے. دو کہ بسا اوقات اس کے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈے ڈریمنگ ہے، لیکن دنیا نے اسی طرح ڈے ڈریمنگ کے ساتھ اپنی وہ منزلیں اچیو کی ہیں جہاں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائی حکومتوں کا ہے. اور صوبائی حکومتوں میں خاص طور پہ میں اپنی حکومت کی بات کروں، ہمیں بہت میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. ہم ڈیولپمنٹ جو ہے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپمنٹ کہیں یا اس کو گروتھ کہیں، یہ 200 ارب سے 43% آف پاکستان کو بلڈ کرنا اٹ از نیئر ٹو امپاسبل. بٹ کیا یہ 210 ارب ہیں یا 220 ارب ہیں جو ہمارے اپنے ریسورسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیا صحیح ہے؟ کیا ہم کوئی پلاننگ کر کے، یہ پوری ایک سائنس ہے، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتی ہے کہ بس کانسیپٹ پیپرز جو ہیں وہ جناح روڈ پہ بناتے جائیں اور ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. نو، وی ہیو ٹو پلان، وی ہیو ٹو تھنک. اور وہ اس کے لیے جو میجر ریفارمز ہیں وہ الحمدللہ ہماری حکومت نے PND میں سٹارٹ کیے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ یہ 210 ارب روپے سر اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں ACS بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 80% پلس جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ کر چکے. اس سے پہلے 30% رہتا تھا پورا سال، 30 to 40 50. آج اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پیسے ہمارے پاس ہیں وہ تو ہم صحیح معنوں میں خرچ کر لیں. اب دوسری جو بات ہے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اس فورم سے فیڈرل گورنمنٹ کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو اڑان پاکستان ہے، اس میں صوبائی حکومت کا جو بھی کردار ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کے، یہ اکیلے نہیں چل سکتے ہیں. جہاں یہ سیکورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم نے پیرل چلنا ہے، وہاں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بلوچستان کے کیس میں پیرل چلنا ہے. اور اگر پیرل چلیں گے تو وہ اچیو کر سکیں گے جس کا خواب دیکھ رہے ہیں. اگر پیرل نہیں چلیں گے تو اس کا خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، اچیو کرنا تو دور کی بات ہے، شاید ہم خواب دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں. اور آج بلوچستان پر جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ بیڈ گورننس کی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیلنج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو ٹیررزم کا ہے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو بڑا چیلنج نہیں سمجھتا ہوں. بیکاز وی ہیو سین دیم کہ وہ ایک پینڈلم کی طرح کبھی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی گوریلا وارفیئر ہوتا ہے. جب ہم اپیسمنٹ کرتے ہیں، جیسے پچھلی حکومتوں کا ذکر کیا احسن بھائی نے، ہم نے ایک اپیسمنٹ کی پالیسی کی. اس اپیسمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے جہاں TTP کے لیے کی، وہیں پر یہ بلوچ سیپریٹسٹ یا دہشت گردوں کے لیے کی، اور اس کا نتیجہ ہم نے پھر بھگتا. لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ ہم اس پر بہت جلدی قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگوں کی سڑکیں بھی محفوظ ہوں گی اور سڑکیں بند بھی نہیں ہوں گی. اب دوسرا جو بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج جو ہے وہ گورننس کا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، وہ اس یوتھ کو انٹیگریٹ کرنے کا ہے جو حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہے ٹوورڈ اسٹیٹ. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایزی، سمپل، نہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک ورڈ ہے اس کے لیے، دیٹ از میریٹوکریسی. اور آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ میریٹوکریسی کو انشور کرے گی. 100% نہ صحیح 80% تک ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ میریٹوکریسی ہوگی تو آپ کا یوتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انگیج کرنے لگ جائے گا. اور یہ جو پلانز ہیں، میں ایک بار پھر وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آنریبل منسٹر صاحب آپ کو، آپ کی منسٹری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا بلوچستان آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن میں، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. بیکاز یہ وہ ویژن ہے 2035 میں کہ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں. جیسے آپ نے خود فرمایا، دو ہی راستے ہیں، ایک طرف تباہی کا راستہ ہے، ایک طرف اڑان کا راستہ ہے. ہم کم سے کم اڑان کے راستے میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں اسی طرح وہ اپرچونٹیز بڑی ہیں. چیلنجز جہاں بڑے ہیں اپرچونٹیز بڑی ہیں. ہمارا منرل سیکٹر، ہمارا کوسٹل بیلٹ، یہ ساری وہ اپرچونٹیز ہیں کہ جو ہمیں، اور پھر ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو ہمیں باقی صوبوں سے مایہ ناز بھی کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مایہ ناز ہوں گے بھی. آپ نے فرمایا تھا سر ایک بورڈ کا، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا. میں آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ود ان اے ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بورڈ کو اپروو کریں گے اور ہم اپنا ایکسپورٹ بورڈ بنائیں گے. اور جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں، اندازہ لگائیں ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں بنے کس لیے تھے.
برین چائلڈ یہ تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، وہ ہم نے چپل کا کارخانہ لگا دیا. اب وہ چپل کا کارخانہ کس کام کا ہوگا؟ ہم نے وہ سوچ رکھنی ہے اپنے اندر تاکہ ہم اپنے لیے اپنے فیوچر آنے والے جنریشنز کے لیے کچھ سیٹ اپ کر کے جائیں. تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور خاص طور پہ سر آپ نے جو 12 ڈسٹرکٹس کا ذکر کیا، 20 ڈسٹرکٹس کا، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب اپنا ایجوکیشن پروگرام دیا ہے، اسکالرشپ پروگرام وتھ صادق پبلک اسکول بھاولپور، 100 اسکالرشپس فار دا پور اسٹوڈنٹس آف دس پروونس، اس میں ہم نے وہ ڈسٹرکٹس چنے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ وہ پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں، تاکہ ہم ان کی ایجوکیشن کو آگے لا سکیں. اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں گے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئیں گے آپ کے پاس. ہم ان ڈسٹرکٹس میں وہ پروگرامز دینا چاہتے ہیں اس سال کی پی ایس ٹی پی میں جس کے لانگ ٹرمز افیکٹ ہو، جو لانگ ٹرمز بینیفٹ ہو، جو لائیولی ہوڈ کو امپروو کرے، جو کامن آدمی، جو کامن بلوچ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جلستا ہے، بلوچستانی، اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتر پلاننگ ہو. جب تک بہتر پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک صرف کوئی ڈیولپمنٹ کا وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ونس اگین سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اچھے کام کیے سب کا، لیکن آپ کا ذاتی طور پہ، کیونکہ میں 2013 میں بھی اس احسن اقبال صاحب کے دفتر گیا کہ کچی کنال جو ہے وہ 2002 میں سٹارٹ ہوا، اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ 2002 میں سٹارٹ ہو کے ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو آئی ریممبر آپ تشریف لائے، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے، پوری الائنمنٹ پہ ہم نے ہیلی پہ ٹریول کیا، شدید گرمی تھی، اور جولائی کا شاید مہینہ تھا، شدید گرمی، ہم ڈیرہ غازی خان اترے، اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں وہ جو بیابان بنجر وہ تھے وہ کھیت بن گئے، لہلاتے کھیت بن گئے. پھر 2022 میں بدقسمتی سے فلڈ آیا، اس فلڈ نے سب کچھ کو ڈیمیج کیا. پھر ایک بار آپ نے دوبارہ اس علاقے میں جب اس کو ریسٹور کیا، آپ تشریف لائے، اور ہم پھر ایک دفعہ وہ بیابان بنجروں کے بجائے لہلاتے کھیتوں میں کھڑے ہو کے ایک تصویر کھنچوائی ہم نے. تو یہ ہے ہمارا فیوچر. ہمارا فیوچر زمباب بلوچستان کا نہیں ہے کہ ہم بارڈر ڈسٹرکٹس میں یہ ڈیزل کی سمگلنگ کریں. ہمارا فیوچر اپنے بچے کو اس زمباب سے نکالنا ہے. اس وقت اس کی مجبوری ہے وہ زمباب، ہم نے اس کو لائیولیہڈ پروگرامز دینے ہیں، ہم نے بارڈر ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ پروجیکٹس دینے ہیں کہ تاکہ وہ ایک لیگل بزنس کی طرف آئیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا کی، ہم اس کی طرف آپ کی حکومت جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اڑان پاکستان میں سب سے بہتر پارٹنر کے طور پر نکلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.